اپنے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، فرش عطا کی قبولیت کے لیے، عزاداروں کی محافظت کے لیے، مولا و آقا امام زمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک بلند صلوات ہدیہ فرما۔ اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات ہدیہ فرما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين اما بعد فقال جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام لفاطمة 9 اسماء عند اللہ عز وجل فاطمة والصدیقة، صلوات پڑھئیے گا۔ آئیے آج کی شب ایک مرتبہ پھر اللہ کی بارگاہ میں اس بی بی کو وسیلہ قرار دیتے ہیں جسے شفیع محشر قرار دیا گیا ہے۔ سب مل کر اپنے دلوں کے ساتھ اپنی آوازوں کو اپنے دلوں سے ملائیے اور آوازوں کو بلند کر کے ان دعائیہ کلمات کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا بلند واسيا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله
یا جیہتان عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. سیدہ فاطمہ کی ذات پہ بلند ترین صلوات ہدیہ فرمائیں. محترم، سب سے پہلے دل چاہتا ہے کہ سیدہ پہ درود کی ایک فضیلت بیان کر دوں. رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں یا فاطمہ تو من صلی علیکی غفر اللہ لہ والحقہ بی حیث کنت من الجنہ. اے فاطمہ جو بھی تجھ پہ خلوص دل سے صلوات پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کی مغفرت کر دے گا. اور فقط گناہوں کی مغفرت نہیں کرے گا، جنت میں جہاں میں مصطفیٰ ہوں گا وہاں اس درود پڑھنے والے کا مقام رکھے گا. فضیلت سیدہ پہ سن کے اب آوازیں بلند ہو گئی تھی نا، ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے درود ہدیہ فرمائیں. سامعین محترم، امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لِفَاطِمَةَ تِسْعَةُ أَسْمَاءَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فاطمہ والصدیقہ والمبارکہ والطاہرہ والزکیہ والراضیہ والمرضیہ والمحدثہ والزہراء. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نزدیک فاطمہ کے 9 نام ہیں. اولا کیا کیا نام ہے؟ کہا اللہ فاطمہ کو فاطمہ بھی کہتا ہے، فاطمہ کو صدیقہ بھی کہتا ہے، فاطمہ کو راضیہ بھی کہتا ہے، فاطمہ کو مرضیہ بھی کہتا ہے، فاطمہ کو مبارکہ بھی کہتا ہے، فاطمہ کو طاہرہ بھی کہتا ہے، فاطمہ کو محدثہ بھی کہتا ہے، فاطمہ کو زہرا بھی کہتا ہے. عزیزان محترم، احادیث میں ملتا ہے کہ اولاد کا اپنے والدین پہ سب سے بڑا حق، سب سے پہلا حق ان کا بہترین نام رکھنا ہے. اب دیکھیے روایات میں ملتا ہے کہ اللہ نے بہت سے انبیاء کا نام، خود پنجتن کا نام بھی اللہ نے خود رکھا ہے. میرے ساتھ ساتھ چلیے گا کہ انبیاء کا نام بھی اللہ نے خود رکھا ہے، زہرا کا نام بھی اللہ نے خود رکھا ہے. لیکن زہرا کو انبیاء پہ اللہ نے بہت امتیاز بخشا ہے، بہت فرق رکھا ہے انبیاء کے ناموں میں اور زہرا کے ناموں میں. اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ نے فرق کیا رکھا ہے؟ تو بھائی اللہ نے زہرا کو یہ امتیاز رکھا، اللہ نے جتنے انبیاء کو خود نام عطا کیا فقط ایک نام عطا کیا، جب زہرا کو نام عطا کیے ایک ساتھ 9 نام عطا کر دیے. سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت. 9 نام عطا کیے. کسی نبی کو بھی ایسا مقام حاصل نہیں ہوتا. اور عزیزان محترم، ہم جب نام رکھتے ہیں نام میں اور آدمی میں مطابقت نہیں ہوتی. بعض اوقات عام آدمی بھی کسی کا مذاق اڑا لیتا ہے، بھئی تمہارا نام تمہارے کاموں میں سے ملتا نہیں ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ کسی کا نام شریف ہو کاموں میں سب سے بڑا بدماش ہو، کسی کا نام عظیم ہو سب سے گھٹیا ترین کام اس کے ہوں. ہو سکتا ہے. لیکن جب اللہ کسی کو نام دیتا ہے جیسا نام ہوتا ہے ویسی ہی وہ ہستی ہوتی ہے. جب اللہ نام دیتا ہے کسی کو جیسا نام ہوتا ہے ویسی ہی وہ ہستی ہوتی ہے. تو اللہ نے
جو سیدہ کو پہلا نام عطا کیا ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں. پہلا نام. رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں انما سمیت ابنتی فاطمہ لأن اللہ فاطمہا وذریتہا ومحبہا من النار. رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کیونکہ اللہ نے فاطمہ کو بھی اس کی اولاد کو بھی اور فاطمہ کی اولاد سے محبت کرنے والوں کو بھی اللہ نے جہنم سے آزادی دے دی. کیا مقامت دیا اللہ نے؟ صرف فاطمہ کو نہیں, صرف فاطمہ کی اولاد کو نہیں, فاطمہ کی اولاد سے محبت کرنے والوں کو بھی جنت سے آزادی کا پروانہ دیا ہے. آپ کسی دکان پہ کوئی چیز لینے جائیں اور اس کے پاس نہ ہو اور آپ اصرار کریں بھئی یہ چیز مجھے آپ سے چاہیے, تو وہ کیا کہے گا؟ کہے گا جب میرے پاس ہے ہی نہیں میں تمہیں کیسے دوں. سمجھ میں آیا نا؟ جو چیز کسی کے پاس نہیں ہوتی وہ اس سے مل نہیں سکتی. جو چیز کسی کے پاس موجود نہ ہو وہ اس سے نہیں مل سکتی. جب اہل بیت کے علاوہ کسی کے پاس بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ نہیں ہے تو ان سے مل کیسے سکتا ہے؟ ارے جو خود اپنی جہنم سے آزادی کے لیے اہل بیت کے محتاج ہوں, جو خود محتاج ہوں, وہ کسی کو کیا پروانہ عطا کریں گے؟ اور ایک حدیث میں آیا ہے, امام ارشاد فرماتے ہیں لِأَنَّ الْخَلْقَ فُتِمُوا عَنْ كُنْهِ مَعْرِفَتِهَا. امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہماری جدہ امجدہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ تمام تر مخلوقات ہماری جدہ کی کنہ معرفت حاصل ہی نہیں کر سکتی. چلیں ابھی تک تو صرف آپ نے ترجمہ سنا ہے نا. مخلوقات کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ کو لطف آئے گا, اب اس ترجمے کا لطف آئے گا. مخلوقات کا مطلب کیا ہے؟ انسان. مخلوقات کا مطلب کیا ہے؟ انسان نہیں, چرند نہیں, پرند. مخلوقات میں کیا کیا آتے ہیں؟ اگر گروانے لگے کیا کیا آئیں گے؟ مخلوقات میں انسان بھی آتے ہیں, چرند بھی آتے ہیں, پرند بھی آتے ہیں, ملائکہ بھی آتے ہیں, انبیاء بھی آتے ہیں, مرسلین بھی آتے ہیں, حتیٰ کہ روح القدس بھی آتے ہیں. اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے مخلوق ہے. اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے مخلوق ہے. اور میرا صادق امام فرماتا ہے کہ اللہ نے مخلوقات سے اس کی کنہ حقیقت کو ناقابل ادراک قرار دیا ہے. میں کہتا ہوں کہ خود انبیاء و مرسلین جس ہستی کی معرفت سے قاصر ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. اب بلا فصل ایک اور جملہ سننا, جب انبیاء و مرسلین فاطمہ کی کنہ معرفت حاصل نہیں کر سکتے تو فاطمہ کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آج آتے ہیں فاطمہ کا مقابلہ مریم سے کرواتے ہیں. ارے فاطمہ کا مقابلہ تو انبیاء و مرسلین سے بھی نہیں بنتا. اگر بنتا بھی ہے, اگر مقابلہ کراتے بھی ہیں تو فقط یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو تمہاری جتنی عقل ہے اس میں صرف تب بات سمجھ میں آتی ہے جب کسی کے ساتھ مقایسہ کیا جائے. اور مقایسے کے لیے بھی فاطمہ کے لیے اس ہستی کا انتخاب کیا کہ جس کو اللہ نے خود مریم کہہ کر
خود قرآن میں طہارت کی سند عطا کی ہے. اللہ نے قرآن میں مریم کو بھی طہارت کی سند عطا کی ہے. اب دیکھیے فاطمہ کا مقابلہ بھی سند یافتہ مطہرہ بی بی سے کرایا جاتا ہے. سبحان اللہ. عزیزان محترم، روایت میں ہے شب معراج رسول اکرم جب ایک درخت کے قریب تھے، جبرائیل ایک پھل توڑ کے لائے جسے بتایا جاتا ہے سیب تھا. تو رسول اکرم نے اس پھل کے 2 ٹکڑے کیے. جیسے ہی 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، اس پھل سے ایک نور ساطع ہوا. بیدار ہوئے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، میرے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں. اس پھل میں سے ایک نور نکلا. جیسے ہی نور نکلا، جبرائیل نے اس نور کو دیکھ کے کہا یا رسول اللہ، اس نور کو دنیا میں فاطمہ کہتے ہیں اور آسمانوں میں منصورہ کہتے ہیں. یا رسول اللہ، اس نور کو دنیا میں فاطمہ کہتے ہیں، آسمان میں منصورہ کہتے ہیں. رسول کہنے لگے کیا وجہ ہے؟ اسے دنیا میں فاطمہ کہتے ہیں اور آسمان میں منصورہ کہتے ہیں. جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ فاطمہ وہ ہستی ہیں کہ جو آپ کی امت کے گناہگار لوگوں کی شفاعت کریں گی. اس وجہ سے انہیں فاطمہ کہتے ہیں. اچھا، منصورہ کس لیے کہا جاتا ہے؟ پھر جبرائیل نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اور وہ دن جس دن مومنین اللہ کی نصرت کے ذریعے خوش ہو جائیں گے. وہ دن جس دن مومنین اللہ کی نصرت کے ذریعے خوش ہو جائیں گے. کہا تو جبرائیل کیا ہوگا اس دن؟ کہا وہ دن جس دن مومنین اللہ کی نصرت سے خوش ہو جائیں گے. ارے اس نصرت خدا کو ہی تو فاطمہ کہتے ہیں. ارے اس نصرت خدا کو فاطمہ کہتے ہیں. اسی وجہ سے آسمان میں فرشتے فاطمہ کو فاطمہ نہیں منصورہ کہا کرتے ہیں. منصورہ کہتے ہیں کہ جس کی نصرت کے ذریعے مومنین خوش ہو جائیں گے. آج آپ خوش ہوئے بیٹھے ہیں نا، اور آج تک آپ نے سنا ہے شفیع محشر ہے. محمد ابن مسلم ثقہ ترین راوی، ان کی ایک روایت بیان کرتا ہوں. آپ کو ذوق و شوق دیکھ کے یہ روایت یاد آ گئی. بہت خوبصورت روایت ہے. کہتے ہیں قیامت کا منظر ہوگا اور ایک جہنمیوں کو جس راستے سے جہنم لے جایا جا رہا ہوگا، اس راستے پہ ایک نور کا ممبر لگایا جائے گا. اس نور کے ممبر پہ نورانی بی بی فاطمہ بیٹھی ہوں گی. محمد ابن مسلم امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کریں کہ یہ روایت امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن جس راستے سے جہنمیوں کو لے جایا جا رہا ہوگا، اس پہ ایک من نور کا ممبر ہوگا اور اس پہ جناب سیدہ بیٹھی ہوں گی. جس بھی آدمی کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اس کی پیشانی پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا. منافق، مشرک، محب، یعنی قیامت کے دن کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس کی پیشانی پہ کچھ نہ کچھ لکھا نہ ہو. مومن لکھا ہوگا، محب لکھا ہوگا، کافر لکھا ہوگا، مشرک لکھا ہوگا یا منافق لکھا ہوگا. روایت میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی پیشانی پہ محب لکھا ہوگا، لیکن اللہ حکم دے گا انہیں جہنم کی طرف لے جاؤ، جہنم میں ڈال دو. سیدہ اس راستے میں بیٹھی ہوں گی. اب لطف لیجئے گا روایت کا، خدا کی قسم
میرا دل خوش ہو جاتا ہے یہ روایت سن کے پڑھ کے کہ سیدہ جیسے ہی اس شخص کی پیشانی پہ دیکھیں گی محب لکھا ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی اے پروردگار تو نے خود میرا نام فاطمہ رکھا ہے اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اے فاطمہ میں تجھے بھی تیری اولاد کو بھی اور تیری اولاد سے محبت کرنے والوں کو بھی جہنم سے آزاد کروں گا. امام فرماتے ہیں تب اللہ کی آواز آئے گی اور بی بی فرمائیں گی اے اللہ تو اپنے وعدوں کی مخالفت نہیں کرتا. تب اللہ کی آواز آئے گی ہاں میری کنیز فاطمہ تو نے سچ کہا, میں نے ہی تیرا نام فاطمہ رکھا ہے, میں نے تیرا نام فاطمہ رکھا ہے اور میں نے ہی یہ کہا ہے کہ میں تجھے بھی تیری اولاد کو بھی اور تیری اولاد سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے آزادی عطا کروں گا. اور واقعی میں اپنے وعدوں کی مخالفت نہیں کرتا. پھر زہرا کہے گی یہ مقدمہ باندھ کے یا اللہ یہ فاطمہ کا محب ہے پھر اسے جہنم کیوں لے جایا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ چل رہے ہیں نا, آگے روایت پڑھوں, لطف آ رہا ہے نا روایت کا. آج شفاعت لے کے جانی ہے انشاءاللہ اس مجلس کے توسط سے. بی بی کہے گی یا اللہ اس کی پیشانی پہ تو محب لکھا ہے, یہ میرا محب تھا, اس سے محبت کرتا تھا, یا اللہ اسے جہنم میں کیوں لے جایا جا رہا ہے. تب اللہ کی آواز آئے گی اے میری کنیز فاطمہ ہاں میں نے خود اسے جہنم لے جانے کا حکم دیا ہے اور میں چاہتا یہ تھا کہ آج کے دن جب تمام اہل محشر جمع ہوئے ہوں گے کہ جب انبیاء بھی ہوں گے, مرسلین بھی ہیں, جہاں فرشتے بھی ہیں, جہاں ملک بھی ہیں, جہاں روح القدس بھی ہیں, جہاں تمام تر انسان بھی ہیں, جہاں جن و ملک بھی ہیں, ان تمام کا مجمع ہے. میں نے چاہا یہ کہ میں کسی جہنمی کو تیرے محب کو جو گناہگار ہوگا اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم دوں. اے زہرا میرا ارادہ یہ تھا کہ میں جب اسے جہنم لے جانے کا حکم دو تو تو میری بارگاہ میں اس کی شفاعت کرے, تو میری بارگاہ میں اس کی شفاعت کرے, اور جب تو اس کی شفاعت کرے تو میں تیری شفاعت قبول کروں اور یہ تمام اہل محشر جان لے کہ اللہ کی نگاہ میں زہرا کا مقام کیا ہے. روایت میں ہے کہ سیدہ اپنے چاہنے والوں کو ان جہنمیوں میں سے ایسے چن لے گی جیسے پرندہ گندے دانوں میں سے صاف دانے چنا کرتا ہے. میں نے اپنی طرف سے نہیں پڑھا, یہی روایت کے الفاظ ہیں. روایت کے الفاظ ہیں کہ جس طرح پرندہ گندے دانوں میں سے صاف دانے چن لیتا ہے اسی طرح سیدہ گناہگاروں میں سے اپنے محبوں کو چن لیں. عزیزان محترم, اور ایک اور روایت میں ہے بالکل اسی طرح امام علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سیدہ اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت کریں گی. یہ بیان کرتے کرتے امام آخر میں فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب سیدہ سب کی شفاعت کر چکی ہوں گی اور یہاں تک کہ مرحلہ یہاں آ جائے گا کہ کچھ لوگ رہ جائیں گے تو سیدہ کچھ لوگ جن کی سیدہ نے شفاعت کی ہوگی خود وہ لوگ جہنم کے جنت کے باہر کھڑے ہو جائیں گے. اللہ کہے گا اب تم کیوں کھڑے ہوئے ہو, سیدہ نے تمہاری شفاعت کر دی ہے, تمہیں جنت سے جہنم سے جنت لے جایا گیا ہے, اب جنت کیوں نہیں جاتے. تو وہ اللہ سے کہیں گے اے اللہ ہم بھی چاہتے ہیں جب سیدہ نے ہماری شفاعت کر دی ہے اب اہل جہنم ہمارا بھی مقام دیکھ لے. ارے پہلے جو خود جہنمی تھے
اب اہل محشر کو اپنا مقام دکھانا چاہتے ہیں. توجہ کیجئے گا, سیدہ کی محبت کا نتیجہ دیکھیے گا کہ سیدہ کی محبت میں کیا کہا, سیدہ سے جو محبت کرتے تھے انہیں پہلے پروانہ مل گیا. اب وہ خود کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ اب ہمارا بھی مقام دکھا. تو اللہ کہے گا اچھا تو دیکھو دنیا میں جس نے بھی تم سے سیدہ کی محبت میں تمہیں کوئی کھانا کھلایا ہو, سیدہ کی محبت میں تمہیں پانی پلایا ہو, جاؤ اس کا ہاتھ پکڑو اور اسے بھی جنت لے جاؤ. سیدہ کی عظمت ہے, شفاعت. اور امام پھر آخر میں ارشاد فرماتے ہیں, امام فرماتے ہیں کہ سب اتنے زیادہ گناہگاروں کی شفاعت ہو جائے گی اور پیچھے کوئی باقی نہیں رہے گا سوائے جو باقی رہ جائیں گے یا کافر ہوں گے یا مشرک ہوں گے یا منافق ہوں گے. یا کافر ہوں گے یا مشرک ہوں گے یا منافق ہوں گے. عزیزان محترم, میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس منافق سے مراد کیا ہے. جب میں نے روایات کو پڑھا اور رسول کی احادیث کو پڑھا, ائمہ کی احادیث کو پڑھا, تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ شاید یہاں امام کی منافق سے مراد وہ ہو جو دنیا میں سیدہ سے بھی محبت رکھتا ہو, سیدہ کے دشمنوں سے بھی محبت رکھتا ہو. بھئی میں کہتا ہوں اگر تمہیں آخرت میں سیدہ کی شفاعت چاہیے تو یہاں سیدہ کو بھی نہیں, سیدہ کو ہی مانو. سیدہ کو بھی نہیں ماننا, سیدہ کو ہی ماننا ہے. یہی وجہ ہے کہ دربار شام میں سید سجاد یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں, ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع, اعطینا العلم والحلم والسماحة والشجاعة والفصاحة والمحبة في قلوب المؤمنین. اے لوگوں, اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں اور 7 چیزوں سے ہمیں دوسروں پر فضیلت دی ہے. مولا کیا 6 چیزیں عطا کی ہیں؟ کہا اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے, اللہ نے ہمیں حلم عطا کیا ہے, اللہ نے ہمیں بزرگی و شرافت عطا کی ہے, اللہ نے ہمیں شجاعت عطا کی ہے, اور اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت رکھی ہے. اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت رکھتی ہے. اب جملہ سننا مومنوں, میں کہتا ہوں بڑے خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو اس قدر پاکیزہ پایا کہ اپنی سب سے پاکیزہ بی بی کی محبت تمہارے پاکیزہ دلوں میں ڈال دی. یہ سید سجاد کا خطبہ تھا عزیزان محترم. اور وقت تمام ہوا, آغا صاحب کے ساتھ وعدہ تھا 8:45 تک منبر چھوڑنے کا. وقت تمام ہوا چاہتا ہے, بہت وقت قلیل رہ گیا. ابھی تو فقط 9 نام تھے, ان میں سے فقط پہلے نام کے بارے میں گفتگو ہوئی, وہ نام تھا فاطمہ. عزادارو, اہل بیت کو اس نام سے کچھ خاص محبت تھی. اہل بیت اس نام کا بڑا احترام کیا کرتے تھے. میرے چھٹے امام کا ایک صحابی ہے سکونی, عزادارو روایت کرتا ہے کہ میں ایک دن جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا. میں بڑا پریشان تھا. امام نے میرے چہرے کو دیکھا اور میرے اضطراب کو دیکھا تو پوچھنے لگے, اے سکونی آج پریشان کیوں ہے؟ کہتا میں کہنے لگا مولا مجھے اللہ نے بیٹی عطا کی ہے. مولا کہنے لگے سکونی تو نے اس بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ کہنے لگا میں نے اس بیٹی کا نام فاطمہ رکھا.
عزادارو، آپ نے تو بڑے آرام سے فاطمہ نام سن لیا نا. روایت کہتی ہے جیسے ہی میرے چھٹے امام نے نام سنا نا فاطمہ، تو فوراً آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ایک مرتبہ زمین پہ گر گئے. عزادارہ ایک مرتبہ پھر کھڑے ہوئے، پھر زمین پہ گر گئے، ایک مرتبہ پھر کھڑے ہوئے، پھر زمین پہ گر گئے. اب جو کھڑے ہوئے کہنے لگے سکونی، اب جو تو نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا ہے نا، تو جعفر صادق کی ایک بات ماننا، کبھی زندگی میں اپنی بیٹی کے منہ پہ تماچا نہ. سکونی اپنی بیٹی کے منہ پہ تماچا. میں کہوں گا مولا کیا وجہ ہے کہ اپنی بیٹی کے منہ پہ تماچا کیوں نہ مارا؟ شاید میرا چھوٹا امام کہے سکونی اے میرے جانے والوں، جب کسی فاطمہ نام کی بچی کے منہ پہ تماچا لگتا ہے، مجھے میری دادی فاطمہ، ارے میری دادی کے تماچے لگتے رہے، علی دیکھتا رہا، بچے دیکھتے رہے، پکارتی رہی بابا یا بتا، بابا آکے دیکھ، تیری زندگی میں سارا کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے. بابا تیرے جانے کے بعد تیری بچی کے منہ پہ تماچے مارے. عزادارو، بی بی سے یہ غم برداشت نہ ہوئے. روایت کہتی ہے جب بی بی کا آخری وقت آیا، معصبۃ الراس وناہلۃ الجیس، عزادارو زہرا اس طرح ہو گئی، سکڑ کر اس طرح ہو گئی جس طرح ایک ڈھانچہ ہوا کرتا ہے. معصبۃ الراس، فاطمہ کی پیشانی پہ ہر وقت موت کی زرد پٹی بنا کر. عزادارو مجھے انسان سے بچانا جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اگر وہ ماں بیمار ہو جائے نا تو جو بھی پتہ کرنے آئے وہ ماں کہا کرتی ہے بس اتنی دعا کرنا کہ اللہ مجھے ان بچوں کے بڑے ہونے تک زندگی دے، مجھے اتنی زندگی دے دے کہ میرے بچے بڑے ہو جائے. عزاداروں لیکن رسول کی ایک ہی بیٹی تھی جس کے ننھے ننھے بچے تھے. کیا سمجھتے ہو کہ بی بی اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتی تھی، لیکن ان بچوں سے پیار کے باوجود اللہ سے دعا کرتی رہی، اللہم عجل وفاتے بارے زہرا کو ڈالے، اب بابا کے بعد زہرا اس دنیا میں نہیں رہنا. انا للہ وانا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب